چند دن گزرے تھے کہ ابو بصیر نامی ایک صاحب، جن کو مکے میں ان کے سرپرستوں نے زنجیروں میں جکڑ دیا تھا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا، تو ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا تھا کہ باہر نہیں نکلنا، اندر ہی رہنا۔ ابو بصیر ان کا نام تھا۔ انہوں نے کسی طریقے سے کوششیں کی، زنجیروں کو توڑا اور مکے سے نکل کر مدینہ آ گئے۔ مکے سے نکلے مدینہ، حضور کی بارگاہ میں پہنچے، حضور سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ایسے مجھ پر ظلم کیا جاتا تھا، زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا، اللہ کے فضل سے کوششوں سے میں نے آ گیا، نکل کر زنجیروں کو توڑ کر میں آ گیا۔ ابھی 3 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ ابو بصیر کے سرپرست نے 2 لوگوں کو بھیجا، خنیس بن عامر اور کوثر کو، اور ایک لیٹر دے کر بھیجا کہ معاہدے کے مطابق کوئی بھی مکے کا شخص اگر مدینہ آ جائے تو آپ واپس کر دیں گے، لہذا ابو بصیر کو واپس کر دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ دونوں آئے، خنیس بن عامر اور کوثر، یہ دونوں آئے۔ آ کر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان دونوں کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ان کے سرپرست اس کو بلا رہے ہیں، ابو بصیر۔ حضور ابو بصیر کو بلائے اور فرمایا کہ اے ابو بصیر، ہم نے اس قوم سے معاہدہ کیا، معاہدے کے مطابق تم چلے جاؤ۔ ابو بصیر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ کفار کے حوالے مجھے کر رہے ہیں، میں پھر آزمائش میں چلا جاؤں گا، کہیں ایمان نہ چلا جائے میرا۔ حضور نے فرمایا اے ابو بصیر، ہم نے معاہدہ کیا، لہذا تم چلے جاؤ، تم اور تمہارے ساتھ والے جو مسلمان ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو مکے میں مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان قریب ان کے لیے راستے پیدا کرے گا، ان قریب ان کے لیے راستے پیدا کرے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ابو بصیر سمجھ نہیں رہے تھے، ابو بصیر ضد کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ مجھے مت بھیجو، میں بہت ہی مشکلات سے زنجیروں کو توڑ کر مکہ سے مدینہ آ گیا، اور آپ ہیں کہ پھر مجھے حوالے کر دے رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اے ابو بصیر، چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ ان قریب تیرے لیے راستے پیدا کرے۔ صحابہ اکرام حضور کی جو گفتگو تھی وہ سن کر سمجھ گئے کہ ان قریب ابو بصیر کے لیے آسانیاں آ جائیں گی۔ صحابہ نے اشاروں سے فرمایا اے ابو بصیر چلے جاؤ، حضور کی بات کو سن لو، اللہ تعالیٰ ان قریب یقیناً تمہارے لیے راستے پیدا کر دے گا، یہ خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ ابو بصیر کو دونوں لے کر چلے گئے، راستے میں ذوالخلیفہ کے مقام پر رکے، جہاں مدینے والے احرام باندھتے ہیں۔ ابو بصیر 2 رکعت نماز پڑھے، ظہر کی نماز پڑھے، کیونکہ مسافر تھے، سفر میں تھے، لہٰذا انہوں نے ظہر کی 2 رکعت نماز ادا کی۔ ان کے پاس، ابو بصیر کے پاس کچھ کھجوریں تھیں، ابو بصیر نے کھجوریں نکالی اور ان دونوں کو جو ان کو مکہ لے جانے کے لیے آئے تھے، خنیس اور کوثر، ان کو بھی بلائے کہ چلو آؤ ہم دوپہر کا کھا لیں، جو کھجوریں میرے پاس سے کھا لیں۔ وہ دونوں بھی اپنا توشہ نکالے، ان کے پاس کچھ روٹیاں، خنیس اپنی تلوار نکال کر ایک جگہ لٹکا دیے تھے، تینوں کھا لیے۔ کھانے کے بعد خنیس نے اپنی تلوار نکالی اور تلوار نکال کر کہنے لگا کہ اس تلوار سے میں مدینے کے انصار کے جو 2 قبیلے تھے، مسلمان 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان دونوں کا نام لیا اور کہا کہ میں اوس اور خزرج کو اس تلوار سے ختم کر دوں گا۔ تو ابو بصیر نے کہا کہ حقیقت میں تمہاری تلوار کچھ کاٹ بھی سکتی ہے یا تم ایسے ہی باتیں کر رہے ہو؟ خنیس نے کہا کہ کیوں نہیں کاٹ سکتی، میری تلوار بہت تیز ہے۔ ابو بصیر نے کہا کہ ذرا تلوار بتاؤ۔ جیسے ہی ابو بصیر کو خنیس نے تلوار دی، ایک ہی جھٹکے میں
ابو بصیر نے اس تلوار کے ذریعے سے خنیس کو قتل کر دیا۔ جو ان کو لے جانے کے لیے آیا تھا اس خنیس کو ابو بصیر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا، اور اس کے بعد کوثر کے پیچھے بھاگے، کوثر بھاگ گیا، کوثر بھاگا وہاں سے سیدھا حضور کے پاس آیا اور جا کر عرض کرنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بصیر نے خنیس کو ایسا قتل کر دیا اور میرے پیچھے بھی بھاگ کر آ رہا ہے، مجھے پناہ دیجیے، مجھے پناہ دیجیے۔ حضور نے اس کو پناہ دی، حضور نے اس کو پناہ دے، اور ابو بصیر پیچھے پیچھے آئے، گلے میں تلوار لٹکی ہوئی تھی، گلے میں تلوار لٹکی ہوئی تھی۔ کوثر تو وہاں سے چپ چپا کر نکل کر چلا گیا۔ حضور نے فرمایا اے ابو بصیر، ابو بصیر نے خنیس کا کچھ جو سامان تھا، خنیس کو اس نے جو قتل کر دیا تھا، خنیس کا جو سامان تھا وہ سامان حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سامان ہے، آپ اس کو تقسیم کیجئے، اس میں سے کچھ آپ بھی رکھ لیجئے، اسلام کے مطابق جو تقسیم کرنا ہے ویسے تقسیم کیجئے۔ حضور نے فرمایا اس کی مجھے ضرورت نہیں، اس سامان بھی لے لے اور تو بھی یہاں سے چلا جا، جہاں تیرا دل چاہے تو وہاں چلا جا، مگر یہاں پر مت رہے، کیونکہ اس سے جنگ بھڑکنے کے اندیشے۔ ابو بصیر وہاں سے نکلے، مکہ بھی نہیں گئے، مدینے میں بھی نہیں رہے، ایک تیسرے مقام پر چلے گئے، ایک سمندر کے ساحل، سمندر کے قریب سیف البحر کے نام سے ایک علاقہ ہے، اس علاقے میں جا کر رہے، 3 دنوں تک کھجوروں پر گزارا کیا، اور اس کے بعد سمندر سے مچھلیاں جو نکل کر ساحل پر آتی تھیں ان مچھلیوں کو لے کر اس کو بھون کر کھاتے تھے، مچھلیوں پر گزارا کرتے تھے۔ مکے والوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ ابو بصیر نے ایسے ایسے کر دیا، تو قریش میں سے کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کو توڑ دیا، لیکن اکثر قریشیوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے معاہدے کو نہیں توڑا، تمہارے لوگ اس کے ہاتھ اگر مر گئے تو یہ تمہارے لوگوں کی غلطی ہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے معاہدہ نہیں توڑا۔ جب مکے میں رہنے والے مظلوموں کو معلوم ہوا کہ ابو بصیر اس مقام پر جا کر ایک نئے علاقے پر قیام پذیر ہو گئے، وہاں رہنے لگے، تو آہستہ آہستہ مکے والے وہاں سے نکل کر ابو بصیر کے پاس آنے لگے، اور ابو بصیر کے اس مقام پر جو سمندر کے ساحل کا جو مقام تھا اس مقام پر ابو بصیر کے ساتھ رہنے لگے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کی وہاں تعداد بڑھنے لگی، نہ مدینہ جا رہے تھے نہ مکے میں رہ رہے تھے، لیکن مکے میں جو مظلومیت کی زندگی گزار رہے تھے، جو ان پر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، وہاں سے نکل کر اس مقام پر آ رہے تھے۔ ابو جندل جو معاہدہ لکھے جاتے وقت سہیل کا بیٹا آ گیا تھا، سہیل نے کہا تھا کہ اگر ابو جندل کو واپس نہیں کرے تو معاہدہ ہم نہیں کریں گے، سرے سے ہم کو معاہدہ منظور نہیں ہے، ہم منظور نہیں کریں گے معاہدہ۔ حضور نے ابو جندل کو واپس کر دیا تھا۔ ابو جندل کو جب معلوم ہوا، ابو جندل 1 نہیں 2 نہیں 300 آدمیوں کو لے کر ابو بصیر جہاں رہتے تھے اس مقام پر آ گئے۔ ابو بصیر کے آنے سے پہلے ان لوگوں کے امیر سردار ابو بصیر تھے۔ ابو بصیر جب آئے تو ان لوگوں کے سردار ابو بصیر تھے، لیکن جب ابو جندل آ گئے تو ان کے سردار اور امیر ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، وہاں رہتے تھے۔ مکے والے اس مقام سے تجارت کے لیے دوسرے علاقوں کو جاتے تھے، مکے والوں پر حملہ کر دیتے تھے، کوئی لڑنے آیا اس کو مار دیتے تھے۔ یہ پورے مل کر وہاں سے اگر مکے والے کوئی گزرے، کوئی تجارتی قافلہ گزرا تو اس پر حملہ کر دیتے تھے، کوئی لڑنے کی کوشش کرا اس کو مار دیتے تھے۔ مکے والے پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ اب مکے والے منت سماجت کرنے لگے۔ ابو سفیان جو قریش کے سردار تھے، ابو سفیان مکے سے نکل کر مدینہ آئے۔ مدینہ آ کر ابو سفیان نے حضور سے منت سماجت کی، گزارش کی، ریکویسٹ کی کہ آپ ابو بصیر کو بلا لیجئے، ابو بصیر اور ابو جندل کے ساتھیوں کو مدینہ بلا لیجئے، اور یہ جو شرط ہے کہ اگر مکے والا کوئی مدینہ آ جائے تو واپس کر دینا، مدینے والا مکہ آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے، یہ شرط صلح حدیبیہ میں سے، حدیبیہ کی جو صلح ہوئی اس معاہدے میں سے اس شرط کو نکال دیجیے، اس شرط کو نکال دیا گیا، اس شرط کو نکال دیا گیا۔ حضور نے پیغام بھیجا کہ ابو بصیر اور ابو جندل اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینہ آ جاؤ، تمہارے لیے خوشخبری ہے، مدینہ آ جاؤ، اب تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ جب حضور کا پیغام پہنچا
جب حضور کا پیغام پہنچا، ابو بصیر کی طبیعت ناساز تھی اور آخری سانسیں لے رہے تھے۔ ابو بصیر کی طبیعت خراب تھی اور آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ حضور کا پیغام پہنچایا گیا، لیکن کچھ دیر بعد ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔